بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 427 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت نہ ہارو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم دکھ اٹھاتے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم تو اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم ان لوگوں یعنی دشمن کافروں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ دوسری بات، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اس طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ تیسری بات، تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ چوتھی بات، اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ بزرگان محترم، جہاد اور ہجرت سے متعلق اہم ہدایات کا سلسلہ جاری ہے۔ دشمن سے مقابلے کی صورت میں ایک اہم ہدایت مسلمانوں کو اس آیت میں دی جا رہی ہے کہ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کبھی کمزوری مت دکھاؤ، اس لیے کہ اگر مقابلے کے وقت دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری دکھائی جاتی ہے تو دشمن شیر ہو جاتا ہے، فطری طور پر اس میں مزید ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قوت کے ساتھ پیچھا کیا جاتا ہے تو دشمن مسلمانوں کو طاقتور سمجھ کر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اور دوسری اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو تمہیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ تمہارے دشمن بھی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جس طرح جنگ میں تم زخمی ہوتے ہو اور قتل کیے جاتے ہو، یہ بات بھی غور کرو کہ دشمن بھی تو زخمی ہوئے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ثواب کی امید ہے، بڑے بڑے درجات کی بھی امیدیں ہیں، اور کافروں کے لیے نہ ثواب کی امید ہے اور نہ ہی درجات کی بلندی کی۔ یہ ظاہر ہے کہ نفع اور فائدے میں تو مسلمان ہی ہیں، اور جنگ میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن جنت کی آرزو تکلیف کے احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں اور اعمال کا، تمہاری نیتوں کا بھی اور تمہارے اعمال کا بھی پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اس کے جتنے احکامات ہیں وہ سب حکمت پر مبنی ہیں۔ تم اللہ کے بندے ہو، بس اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمہارا عمل تمہاری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔